اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہارون رشید بہلول کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے معتقد بن جائیں، کیونکہ اس سے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا، وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں سے تمام خبریں پہنچاتے تھے، اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ایک شخص نے جرأت کی، امان ہے؟ ہارون نے کہا، عالی جا، اسے دیوانہ نہیں، دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں بھی اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اجازت ہے؟ ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا تھا۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی۔ اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر مقررہ وقت پر قرض ادا نہیں کر سکا، تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ لوگ بھی اس کے حال پر کڑتے تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کر کہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ وہ سوداگر ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی
کہ تم اس کے جسم سے ایک سر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے۔ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز بھی موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع کیا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ بہلول نے بڑے مزے سے کہا۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا۔ بہت دور کی کوڑی لایا بہلول، عالی جا، اس کا دیوانہ دماغ اکثر دور کی کوڑی لاتا ہے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اس نے ایک بے وقوف غلام کو کیا خوب سبق سکھایا۔ کوئی دوسرا مقرب بولا۔ بیان کرو۔ ہارون نے اجازت دے دی۔ چند روز ہوئے کہ یہ خاکسار ایک کشتی میں بسرے گیا، اس میں اور لوگوں کے ساتھ بہلول بھی سوار تھا۔ اچانک ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے کشتی سے اتارو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اسے الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تمہیں خدا رسول کا واسطہ کشتی کو روکو۔ اس غلام کو ایک لمحہ بھی قرار نہیں آ رہا تھا، اور اس کی چیخ و پکار سے کشتی میں سوار لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ بہلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے غلام کا خوف دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ نیکی اور پوچھ گچھ، بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ اس کا کوئی بندوبست کرو، یہ خود تو پریشان ہے ہی، اس کی چیخ و پکار ہمارے دماغ پر بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اسے پرسکون کر دو۔ سوداگر نے جلدی سے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہلول نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیو، تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر میں 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ غلام اور زیادہ چیخو پکار کرنے لگا۔ بہلول بولا، بھائیو، جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو تمہیں کیوں تعمل ہے؟ شاباش، اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ سوداگر نے اس کی تائید کی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں بعد بہلول نے کہا، یار اس بیچارے پر ترس کھاؤ اور اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ مسافروں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے کانپتے اپنے ناک اور منہ سے پانی نکالا، بال پونچھے اور ایک کونے میں بالکل چپ بیٹھ رہا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس کی خاموشی کو دیکھا اور بہلول سے سوال کیا کہ اس نے یہ نسخہ کیوں کر ایجاد کیا اور اس قدر کارگر ثابت ہوا۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی محفوظ ہے۔ ہارون مسکرایا، اس مسخرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ ہمارا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ وہ دیوانہ
پاگل اور دانش مند میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا۔ وہ کس طرح؟ بیان کرو، ہارون نے متجسس لہجے میں کہا۔ جب بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا۔ اتفاقاً اسے بہت زیادہ نفع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو اس نے سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے فال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا۔ بہلول اپنی ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹاخ ٹاخ کرتا آیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی۔ کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت نفع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول صاحب کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گوہر افشائی فرمائی تھی؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا۔ یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا، لیکن حضور، اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اظہار خیال کیا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو؟ ہارون نے پوچھا، جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، امان ہے۔ ہارون نے شاہانہ نخوت سے کہا، گویا احسان کیا ہو۔ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ اس نے بتایا، کوئی ثبوت؟ ہارون نے رعب شاہی سے کہا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی۔ مشیر بولا، بیان کرو۔ ہارون نے تحکمانہ شان سے کہا، کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشیوں اور عیاسیوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالی جاں ایسا ویسا حاضر جواب۔ اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ موصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا،
جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے بیان کیا جائے؟ ہارون نے اجازت دی۔ عالی جا، ہوا یوں کہ ایک روز بہلول جہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بہلول سے کہا، بہلول مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے روب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کرنا۔ اس حکم سے تو بھی میرے ماتحت ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ ہارون ہنسنے لگا تو اس کے خوشگوار مزاج سے شاہ پاکہ مشیر کے کسی حاسد نے موقع غنیمت جان کر کہا، عالی جا، مشیر صاحب نے وزیر مملکت کا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ذرا ان سے بھی تو پوچھئے کہ پچھلے ہفتے حضرت بہلول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہارون نے اس کی جانب دیکھا۔ بولو، کیا ہوا تھا؟ وہ خفیف سا ہو گیا اور اس شخص پر قہر آلود نظر ڈال کر بولا، حاسدوں کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ تم نے وزیر مملکت کے ساتھ جو کیا ہے اس کا نشانہ تمہاری اپنی ذات بھی بن گئی ہے۔ فوراً وہ قصہ بیان کرو۔ ہارون نے سرنجش کی۔ سرتابی کی مجال کس میں ہے؟ وہ خجل سا ہو کر اپنا قصہ آپ ہی کہنے لگا، عالی جا، اس روز میں نے کھانے کے ساتھ پنیر بھی کھایا تھا۔ شاید اس کا ریزہ میری داڑھی میں اٹکا رہ گیا تھا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ شمع قسمت کے بہلول اسی طرف آ نکلا اور مجھ سے پوچھنے لگا، مشیر صاحب، آج آپ نے ناشتے میں کیا تناول فرمایا ہے؟ میں نے ہنسی ہنسی میں کہہ دیا، میں نے کبوتر کھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تبھی اس کی بیٹ آپ کی ریش مبارک میں اٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنس پڑا، واللہ یہ کیسا مسخرہ ہے، کل اسے دربار میں طلب کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ اگلے روز بہلول دربار میں حاضر تھا۔ ہارون اپنے زر نگار تخت شاہی پر لباس پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنی پوشیدہ پاپوش اور پیوند لگے گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور خشمگین لہجے میں بولا، بہلول، تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے دوست داروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم سے ہی تو دیوانہ بنا پھرتا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے۔ تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ بہلول نے مزاح کا خیز صورت بنائی، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع لے کر ہی آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ بھرے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور غصہ آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے، اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور، لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پالان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کانپ گئے، لیکن بہلول شان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول کی گدڑی گھسیٹ کر پرے اچھالی، اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پر گدھے کا پالان ڈال دیا، اس کے منہ میں لگام دی اور اسے کھینچتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے، اس لیے بہلول کی اس حیت قضائی پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ محل اور حرم سرا کے مکین انسانیت کی اس توہین کو
تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول تو دیوانہ ہے، اس لیے سزا کا مستحق نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا۔ کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالی جاں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ناگہاں اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی۔ مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی، جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلعت فاخرہ عطا کی ہے اور جام مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی خلعت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیوند لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گدڑی شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا، بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لی۔ چند قدم آگے چلا اور رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولا، ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے زیادہ ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول اطمینان سے چل کھڑا ہوا۔ روکو، روکو اس دیوانے کو۔ اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا عتاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھی اور پشیمانی نے اس کی آواز پست کر دی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخصوص شان بے نیازی سے گویا ہوا، ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور قبروں کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں، جب یہ شاہی روب و دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ متاسف لہجے میں بولا، بہلول، کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کر، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہلول نے جواب دیا، اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے۔
ہارون نے پوچھا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول نے بردباری سے کہا، آفرین، صدا آفرین بہلول، مرحبا، تم نے کیسی بات کہی ہے؟ ہارون نے توصیفی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ ہائے تحسین بلند کیے۔ ہارون نے حکم شاہی جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بہلول نے اسے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بہلول کوئی تو خواہش کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں۔ ہارون نے زور دے کر کہا، تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ دربار سے نکل گیا۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔